پھر جملہ دوہرا رہا ہوں حضرت, توجہ آپ کی بھی چاہیے مجھے. ایک کنجوس کا ظرف ڈبے کو برداشت کر رہا ہے, اور میں مقابلہ نہیں کر رہا, میں تواضع نہیں کر رہا, میں تکبر نہیں کر رہا, بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ ایک کنجوس مٹھائی 2 کلو کے لیے اگر ڈبہ برداشت کر لیتا ہے تو والی کونین اپنے اعلیٰ ظرف کے مطابق ان گناہگاروں کی ختم نبوت کی وجہ سے بھی برباد کر لے گا. اللہ کی قسم شرط اخلاص ہے. سارے گناہ ڈب جائیں گے, ساری بدکاریوں پہ پردے ڈل جائیں گے. اللہ کی قسم ساری برائیوں پہ پردے پڑ جائیں گے. صرف اخلاص شرط ہے. کام کی وسعت شرط نہیں ہے کہ تم نے کتنا کام کیا کتنا نہیں کیا, یہ بات ہی نہیں ہے. کام ہے اخلاص. اخلاص ہے تو بیڑا پار ہو جائے گا. ختم نبوت کے لیے, ختم نبوت کے لیے ایک لمحے کی تاخیر سنیے ذرا, توجہ ہے ذرا. ختم نبوت کے میدان میں جو بندہ نکلا ہے نا, گھر سے نکل پڑا ہے, توجہ یار, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, رد مرضیت کے لیے جو بندہ گھر سے نکل پڑا ہے نا, وہ رستے میں اگر ایک نماز پڑھے گا تو اس کو 10 لاکھ نماز سے زیادہ ثواب ملے گا. آپ کہیں گے کہ یہ بات آپ نے کیا کہہ دی؟ ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. چشتیوں کے سٹیج پہ بیٹھا ہوں, کھڑا ہوں, علماء و شیوخ کے قدموں میں کھڑا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو بندہ ختم نبوت کا تحفظ کے لیے گھر سے نکلتا ہے, مرزائیت کے رد کے لیے نکلتا ہے, اس کو مواجہ شریف میں بیٹھ کر درود پڑھنے والوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو بندہ ختم نبوت کا تحفظ کے لیے, رد مرزائیت کے لیے گھر سے نکلتا ہے, وہ بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے سے زیادہ ثواب لے رہا ہے. اور میں آخری بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو بندہ اس وقت اصحاب صفہ پہ یا ریاض الجنہ میں نفل پڑھ رہا ہے, ختم نبوت کے لیے, رد مرضیت کے لیے جو میدان میں آتا ہے, وہ مواجہ شریف اور ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر نماز نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب لے رہا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے یہ بات کیسے کہہ دی؟ شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں, ان کی توجہ محبت وہ تائید فرما دیں گے, اور تائید فرما دی ہے انہوں نے سر ہلا کے. لیکن میں آپ کے لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, ان سے دعا لینے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. سمجھیے ذرا, ختم نبوت کا محاذ کوئی چھوٹا محاذ نہیں ہے, اس کا مشن اور کاز کو چھوٹا نہیں ہے. سمجھیے ذرا. آئے ہائے, میں صدقے جاؤں, میں واری جاؤں. 3 باتیں یاد رکھیں, علماء بیٹھے ہیں. پہلی بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی خواب میں تشریف لائیں وہ حضور ہی تشریف لاتے ہیں. یہ ہے عقیدہ ہے. اب بولیے ذرا, مجھے بتائیے گا, حضور علیہ السلام جس کی خواب میں تشریف لائیں, حضور کا فرمان ہے شیطان خواب میں بھی میری مثل نہیں آ سکتا. آج جاگتے بھی کئی بن رہے ہیں, جاگتے بھی کئی متنبی بن رہے ہیں, خواب میں بھی شیطان نہیں بن سکتا. ایک بات. دوسری, حضور جس کو خواب میں جو حکم دے دیں وہ اس کے لیے ایسے ہی حکم ہے جیسے حضور نے بیداری میں دیا, وہ حجت ہے اس بندے کے لیے. اور تیسری بات, نبی علیہ السلام کے سامنے 2 نیکیاں ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ تیسرا ایشو ہے. 2 نیکیاں ہوں حضور کے سامنے تو نبی پاک چھوٹی نیکی کا حکم نہیں دیتے, بڑی نیکی کا حکم دیتے. ترک افضل کا نہیں افضل کا دیتے ہیں, چھوٹی نیکی کا نہیں بڑی کا دیتے ہیں. پھر دوہرا دوں, حضور جس کی خواب میں آئیں حضور ہی ہوتے ہیں, حضور جس کو حکم دیں وہ حجت ہے. حضور علیہ السلام چھوٹی نیکی کا حکم نہیں دیتے, بڑی نیکی کا دیتے ہیں. تو واقعہ تو آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا, پیر مہر علی کو حضور خواب میں ملے تھے کہ نہیں؟ جس کو پتا ہے وہ بولے ملے تھے کہ نہیں. اور حضور اس وقت پیر مہر علی کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں. کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں. نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں. نفل کہاں پڑھتے تھے؟ ریاض الجنہ میں.
درود کہاں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے؟ مواجہ شریف میں. زیارت کس کی کرتے تھے؟ سبز جالیوں کی، جلوہ عکس مصطفیٰ، عکس گنبد خضرا کی زیارت کرتے تھے. مدینے میں تھے، خواب میں حضور آئے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابھی میں نے عبارت پڑھی، میرے منیر میں نقل ہے. میرے علی بیٹا، ہندوستان میں مرزا قادیانی تعویلات کی کینچی سے میری حدیث کتر رہا ہے، تو یہاں بیٹھا ہے، جا کے محاسبہ کر. یہ وہاں لفظ لکھے ہیں کہ نہیں لکھے؟ حضرت سے تائید کروا لو، لکھے ہیں یا نہیں لکھے؟ لکھے ہیں، میرے منیر میں لکھے ہیں. پیر صاحب کے الفاظ موجود ہیں تو پھر سن لو. میرے علی مدینہ میں تھے، نماز مدینہ میں، ارے قیام مدینہ میں، ریاض الجنہ میں نفل. تو حضور نے 3 باتیں پھر دہرا لو. حضور خواب میں آئے تو حضور ہی ہیں. پیر مہر علی کو جو خواب میں آئے تھے وہ حضور ہی تھے نا. اور پیر مہر علی کو جو حکم ملا تھا وہ پیر مہر علی کے لیے حجت تھا کہ نہیں؟ اور تیسرا وہ کیا ہے کہ نبی چھوٹی نیکی کا حکم نہیں دیتا، نبی بڑی نیکی کا حکم دیتا ہے. ارے بیٹھے مدینے میں ہیں، نماز مسجد نبی میں ہے، درود مواجہ شریف کے سامنے ہے، وہاں سے ہندوستان بھیجا. کیوں؟ جا کے مرزیت کا محاسبہ کر، مرزا قادیانی کے فتنے کا محاسبہ کر. پتا چلا او حضور نے امت کو بتا دیا میری بارگاہ میں سلام پڑھنے سے افضل عمل ہے تو میری ختم نبوت کے پہرے کے لیے میدان میں نکلا. میری ختم نبوت کے پہرے کے لیے تو میدان میں نکلا. یہ کسی ملا نے نہیں کہا، کسی پیر نے نہیں بتایا، کسی محدث و مجدد نے نہیں کہا. اے چشتیوں کے پیر نے بتایا. مجھے خود آمینہ کے لال نے فرمایا ہے، بیٹا میرے علی تو یہاں بیٹھا ہے، ہندوستان میں مرزا تعویلات کی کینچی چلا رہا ہے، جا کے محاسبہ کر. پیر مہر علی نے بتا دیا لوگوں اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا اگر افضل ہوتا مجھے حضور کبھی بھی نہ بھیجتے. ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا افضل ہوتا مجھے حضور کبھی بھی نہ بھیجتے. حضور نے مدینے سے مجھے ہندوستان بھیجا. پتا چل گیا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے وہاں عمرے نہیں کیے جاتے، ختم نبوت کا پہرا دیا جاتا ہے. اور میں کس طرح ان لوگوں کی بات کروں جو لوگ ادھر مرزائی سے سینہ لگاتے ہیں، ادھر جا کے عمرے کے لیے ٹکٹ بک کرواتے ہیں اور عمرے سے واپس آتے ہیں، مرزائی کے گھر سیدھا دعوت کھانے چلے جاتے ہیں. کیا عقیدہ ان کا، کیا ایمان ہے ان کا؟ توفہ ان کے ایمان پر حیرت ہے. ختم نبوت کے لٹیرے اور ڈاکو اس سے یہ بات کرتے ہیں. تو ختم نبوت کے بہت سے جز تھے میں جن پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آج صرف اتنی بات کی کہ آپ کی ذہن سازی ہو جائے. ختم نبوت کے لیے نکلو، ختم نبوت کا پہرا دینا. یقین کرو جنت کے لیے بغیر حساب سیدھا جانے کا رستہ ہے. ایک اللہ کے ولی نے بڑا قول کا جملہ بولا، تھینک یو. انہوں نے کہا کہ جو بندہ ختم نبوت کے لیے زندگی وقف کر دے، ختم نبوت کا پہرا دیتا رہے، کل قیامت کو وہ سیدنا صدیق اکبر کے پرچم کے سائے میں بغیر حساب جنت چلا جائے گا. یہ ختم نبوت کی پہرے داری کو چھوٹی پہرے داری نہیں ہے. ختم نبوت کی پہرے داری کوئی معمولی نوعیت کی نہیں ہے، بہت اعلیٰ ہے. لو میں بات کو اختصار کرتے ہوئے اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. صرف آپ کو چھوٹے سے 2 حوالے پیش کر کے یہیں پہ بات ختم. 2 مناظرے. ویسے انشاءاللہ میں ایڈریس پیش کر جاؤں گا، حضرت کا لے بھی لوں گا. ہم کورس کر رہے ہیں ادارہ تعلیمات ختم نبوت سے، 4 ماہ کا بائی ڈاک کورس ہے خط و خطابت کا. وہ جس شخص نے کر لیا نا انشاءاللہ وہ مرزائی مربی ڈھونڈے گا کہ ہم اسے بات کریں. اتنا طاقتور ہو جائے گا وہ دلائل کے حوالے سے. تو وہ جو کورس کرنا چاہیں وہ یہاں رابطہ کریں. میں جو دفتر پہ اپنا نام وغیرہ ایڈریس دے جاؤں گا اور یہیں سے رابطہ میں لے لوں گا. وہ جب آئے گا میں یہاں بھیجوں گا. اور جو یہاں سے آپ لوگوں میں سے وہ دستور ختم نبوت کورس کرنا چاہے وہ کرے. اس میں پاکستان کے جید 50 علماء کے مضمون شامل ہیں. وہ کوئی معمولی نوعیت کا نہیں، 50 علماء کے مضمون شامل ہیں. وہ جب آپ پڑھیں گے نا اس کا ایک جز ہے ختم نبوت، دوسرا ہے رد مرزیت، تیسرا ہے ظہور امام مہدی، چوتھا ہے مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام. ان چاروں موضوع اور یہی قادیانیوں سے بات کرنے کے چاروں مضمون ہیں. تو ان پہ وہ سیر حاصل آپ کو مٹیریل ملے گا. آپ لوگ اپنا رابطہ اسی دفتر سے کریں جو یہ پروگرام کر رہے ہیں. بات چھوٹی سی کر کے ایک مناظرہ. عرفان بھائی میرے پرانے دوست ہیں، میں نے پہلے بتایا نا بچپن سے، یعنی قبول اسلام کے فوراً بعد ہی ہماری ان سے دوستی اور اسی وجہ سے ہوئی. تو اس کے بعد پھر چلتے رہے مناظرے زندگی میں، الحمدللہ آج بھی اکٹھے، اور اللہ کرے قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت میں بھی اکٹھے رہے. آمین کہہ دو. یار کو جاتا ہے آپ کا، ہمارے لیے بھی کہہ دو. ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے بھی کہا. اچھا توجہ کرنا. ایک بار کا واقعہ، میں آفس میں لاہور بیٹھا تھا
فیصل آباد میں پروگرام میں میری مخدوم صاحب سے ملاقات ہوئی، عثمان حیدر بھائی سے، تو فیصل آباد کا نام لے دیا انہوں نے. فیصل آباد یونیورسٹی میں میری پی ایچ ڈی کا آج کل چل رہا ہے، تو اس حوالے سے نام، ویسے میرا لاہور ہے آفس، اور لاہور میں ہی میری رہائش، عارضی رہائش ہے، پھر مستقل تو میں سانگلہ ہل سے ہوں. تو بات فیصل آباد سے کہ چلو وہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے. تو لاہور میں اپنے آفس بیٹھا ہوا تھا، تو عرفان بھائی کا فون آیا، کہنے لگے بھی ایک مناظرے پہ جانا ہے مرزئی سے، تو آپ کہاں ہیں تیار؟ میں نے کہا جی اسی لیے تو بیٹھے ہیں، آ جائیں. تو اسی میں نے فوراً آفس بند کیا، اپنا اسی یونیفارم میں تھا تو بیٹھے. مختصر کرتا ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھے 5-4 پہلے دوست تھے، ہم بھی گئے. بند جو ہے نا وہ ملتان والا بند روڈ، وہاں پہ ایک فیکٹری میں وہ اس کے ساتھ ملنا تھا. یہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، یہ بھی فیاض بھائی لاہور سے ان کے ساتھ آئے ہیں، یہ بھی مجاہد ہیں، یہ بھی تھے، اور بھی 4 دوست تھے ہمارے. وہ بھی 4 لوگ جو بیت فارم فل کر چکے، مسلمان تھے، مرزئی ہو چکے. اور وہ مربی جو تھا وہ جامعہ نعیمیہ، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، جامعہ اشرفیہ کے علماء کے سامنے بٹھا کے اس نے شکست دی، جی مولوی کو آتا کچھ نہیں. وہ لوگ پکے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم امام مہدی ہے تو ہم بیعت کرتے. وہ بیعت کر چکے، گمراہ ہو چکے. لیکن آخری ایک کوشش تھی ان دوستوں میں سے ایک کی کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک جوان ہے عرفان برق، اس سے مل لے. تو ملے، رستے میں مجھے جاتے لے، بات شروع ہوئی. اس نے تارا بڑا لمبا چوڑا کرایا. اس نے کہا جی کہ میں 10 سال یہ پڑھاتا رہا، فلاں 20 سال پڑھاتا رہا، میں ترجمۃ القرآن یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا. تو ہم نے کہا یار ہمارا سیدھا سا تعارف ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، بات جو کرنی ہے وہ کر. عرفان صاحب سے چونکہ مناظرہ طے تھا، اور عرفان صاحب نے آدھا گھنٹہ اس کو یوں چکر دلائے، وہ بات بات پہ گھومتا رہا. درمیان میں نے بھی لقمہ دیا. تو عرفان صاحب نے مجھے کہا چپ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ مناظرہ طے ہے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ بہانہ بنا کے بھاگ نہ جائے کہ یہ بندہ مخل ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب پونا گھنٹہ گزرا نا، حضرت نے اس کے چکر پہ چکر دلوائے اور اس کے پسینے آ گئے. اسی روم میں بیٹھے اس کے پسینے آ گئے، مرزا ناصر کی طرح اس کے پسینے چھوٹ گئے. نورانی کا فرزند بیٹھا تھا نا، پسینے آ گئے. تو میں نے پھر لقمہ دیا. تو عرفان صاحب نے حسب معمول روکا، ابھی رک جاؤ نا، ابھی موقع ہے، بھاگ جائے گا. جب میں نے لقمہ دیا وہ بھی آخر پہ پہنچا ہوا تھا، اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا، بس تو ہو کے کہنے لگا میں آپ سے نہیں بات کروں گا، آپ بڑے جذباتی ہو، آپ بڑے وہ جو ایک جو ہے نا آپ کا اٹیک کرنے والا لہجہ، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں یہ وکیل صاحب سے کروں گا. انہیں کیا وکیل پینٹ کوٹ پایا، انہوں کی آندہ نہ آیتاں آندیاں کو قرآن ادھر کر 2 منٹ عزت بن جائے گی، ٹور بن جائے گا. تو عرفان صاحب نے میں نے کہا عرفان صاحب آنے دے. عرفان صاحب نے پکا کرنے کا نہیں یہ ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو نہیں کہنا، آپ میرے سے بات کریں. وہ اور پکا ہو گیا. اس نے کہا جی عرفان صاحب میزبانوں سے کہنے لگا میں نے عرفان سے بات ہی نہیں کرنی، میں نے بات اس وکیل سے کرنی ہے. جب وہ پکا ہو گیا میں نے کہا عرفان صاحب اب آنے دے. اب آ گیا. اب سنیے ذرا چھوٹا سا مناظرہ چیس لے لے. میں نے عرفان صاحب سے کہا یہ کتاب نکالے، آئینہ کمالات اسلام، یہ پڑھی ہے ادھر، آئینہ کمالات اسلام صفحہ 5 نکالا سامنے. میں نے کہا یہ مرزے کی کتاب ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یہ مرزے کی عبارت ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، سادہ سا انداز میں آپ کو بھی سمجھ آئے. کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا، پیچھے عبارت لمبی ہے، میری کتابوں سے ہر مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو نہیں فائدہ اٹھاتا وہ ایک کنجری کی اولاد ہے جو میری دعووں کو نہیں مانتا. الا ذریۃ البغایا، ایک بغایا یہ کوٹھے والے کی کنجری کی اولاد ہے جو میری کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور میرے دعووں کی تصدیق نہیں کرتی. یہ کہا نا. تو میں نے کہا مرزے کا دعویٰ ہے. دوسری کتاب یہ کہ مرزے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، ملفوظات کے اندر مرزے کا دعویٰ موجود ہے. جب میں نے والد کا کہنے لگا جی بالکل کھنسیانی ہنسی ہسیا، قبلہ شاہ جی کھنسیانی ہنسی ہسیا، اسی تے مندے ہیں نا، مطلب تسی نہیں مندے، کنجری دی اولاد مرزا صاحب نے تانوں آکھیا سانوں تو نہیں آکھیا، ہسیا کھنسیانی ہنسی. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں 4 زانوں بیٹھا تھا، چونکہ پینٹ پہنی تھی نا، 4 زانوں بیٹھا تھا، تھوڑا سا وقفہ بھی تھا، یہ سامنے کتابیں پڑھی تھی، آگے وہ تھا، کوئی 2-3 فٹ کا فاصلہ ہوگا میرے اس کے درمیان. میں نے ایک اور کتاب عرفان صاحب سے کہا وہ بھی نکالو، سیرت المہدی نکالی. اس کی پہلی جلد میں لکھا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے مرزے کے بیٹے نے یہ سیرت المہدی لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا فضل احمد، مرزا سلطان احمد، دونوں نے مرزے کو نبی نہیں مانا تھا. چاس آ گئی. اب یہ مانا، یہ میں نے والا کوڑ کیا نا، میں نے کہا مرزے کے بیٹے نے مرزے کو نبی، یہ والا ٹھیک ہے؟ کہنے لگا جی بالکل. میں نے کہا یہ والا پہلا بھی ٹھیک ہے، جو مرزے کو نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے کہا مرزے کے بیٹے ہوئے کنجری کے. اب بھائی ایک منٹ بھائی رک جائیں، مجھے کافی ہے بھائی. ہائے ہائے میری یہ بھی رکھ لیں کوئی بات نہیں، لیکن میری بات نہ ضائع کریں. میں ذرا یہ انٹرپریٹیشن تھوڑا سا معاف ذرا چاہوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے سجانا سنوارنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن میری تھوڑی سی کمزوری ہے، میں اس سے آپ سے معافی چاہوں گا. ناراض نہیں ہونا بھائی، آپ میرے سر کے تاج ہو، آپ ختم نبوت کے میزبان جیالے ہو، لیکن میری اپنی مجبوری ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اچھا وہ نا جب ایسے بیٹھا ہوا نا، تو میں نے کہا یہ مرزے کے بیٹے نے کہا مرزا کے 2 بیٹے مرزا فضل احمد سلطان احمد نے مرزے کو نبی نہیں مانا.
تو یہ ہوئے بقول مرزا کنجری کے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کیا مرزا کیا ہوا؟ قسم اٹھاتا ہوں یہ لوگ گواہ ہیں. وہ پہلے چپ رہا, مجھے پتا نہیں کس طاقت نے جرت دی, اور یہ طاقت تو جانتے ہیں نا ہم کہاں سے آتی ہے, جہاں سے آتی ہے آپ بھی جانتے ہیں. وہ طاقت ملی مجھے, میں 4 زانو بیٹھا تھا, اللہ کی قسم میں 1 زانو کھڑا کر کے آگے تھوڑا سا ہو کے 1 فٹ آگے, میں نے کہا بول ہے مرزا کے بقول وہ کنجری کا ہوا, تو مرزا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کنجر. ذمہ دار ہے یہ 2 گواہ شرن پورے. کہنے لگا کنجر. میں نے کہا لعنت ہے تیرے مذہب پہ, 1 گھنٹہ پہلے تو جس کو نبی منوانا چاہ رہا تھا اس کو تو کنجر کہہ رہا ہے. لعنت ڈال ایسے مذہب پہ, کلمہ پڑھ میرے نبی کا, اس گردن پہ رکھ بندوق, اور نبی تو نبی ہے, کہہ داتا نہیں جوہری کے بارے میں بھی گندی زبان نکلے مر جائے گی. یہ داتا علی جوہری کے بارے میں ایسی نہیں کہہ سکتی, تو نبی کے بارے میں جس کو مانتا ہے کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا مرزا کے بقول مرزے کے بیٹے کنجری کے مرزا ہوا. بولیے مرزا ہوا. لو یہ مناظرہ لے جائیں, دنیا میں کوئی مرزائی آپ کے سامنے ٹک جائے, پیسے میرے, جرمانہ میں بھروں گا. اور ایک مسئلہ حضرت جی بڑا حیات مسیح کا چلا ہوا ہے, اور شروع دن سے یہ مرزائی اس کو سہارا بنا کے تعویلیں کر کے گھڑتے گھڑتے بہت اوپر رہے, اور مسلمان کی اتنی تیاری نہیں ہوتی, وہ آیتیں یاد ہی نہیں کرتا, حدیثوں کا مطالعہ نہیں ہوتا, اور جو پڑھتے بھی ہیں ان کی بھی اس طرح وہ خاص توجہ نہیں ہوتی کہ جو وہ جس طرح وہ عقلی اعتراض اور تعویلوں والے اعتراض کرتے ہیں. تو ان کا سادہ حل ہم نے نکالا ہے. اس وقت 1 دیتا ہوں, باقی سلیبس میں 26 مناظرے آئیں گے. سلیبس میں 26 ہیں اس وقت, اور 26 بھی میں نے اس لیے رکھے کہ 26 مئی مرزا کی موت واقع ہوئی تھی, اس فاتحانہ تاریخ کی وجہ سے 26 مئی. اب توجہ کریں ذرا, ایک ہی مرزا کی حیات کے بارے میں عموماً یہ بات کرتے ہیں, ایک مناظرہ چھوٹا سا وہ عرض کر, بالکل شارٹ کرتا ہوں. مرزائی آیا, مربی لے آیا 2-4, وہ بھی 2-4, کہنے لگا جی بات ہوگی حاتم عیسیٰ پہ. بیٹھے تھے, میں نے کہا کیڑے عیسیٰ تھے؟ فی البدی یہ مناظرہ اس وقت آیا تھا. میں نے کہا کیڑے عیسیٰ تھے؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ تھے. انہوں نے یہ یاد تھے. میں نے کہا میرے گاؤں میں 2 بابے ہیں, ایک بابا عیسیٰ لوہار ہے, ایک بابا عیسیٰ ترکھان ہے. تو کہڑے حضرت عیسیٰ کی گل کر رہے ہیں؟ کہیں ولی بھی عیسیٰ گزرے نے. کہندا ہے اتنا پولا نہ بن, حضرت عیسیٰ ابن مریم. میں نے کہا اچھا حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و سلام اللہ علیہ انہوں کی گل کر رہی, انہوں کی یاد تے کہنا ہاں. میں کہا اچھا صرف 10 تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا میرا نام رفیع. میں نے کہا کدا پتر ہے؟ کہنے لگا عبد الحمید دا. میں کیا ہوئے تیرے کولوں میں پوچھا تو کدا پتر ہے, تو اپنے ابے دا نام لیا؟ کہنے لگا جی کور کی شجرا پیو والوں چلتا ہے, نسب باپ والوں چلتا ہے, تعارف ہمیشہ باپ دا ہوندا ہے. تو میں کیا حضرت عیسیٰ دی واری کی کیا عیسیٰ ابن مریم, تو اتنے باپ دا کیوں نہیں نام لیا؟ کہندا جی تسی پاگل ہو, چلے ہوئے ہو, عیسیٰ ابن مریم ہی قرآن اس کیا ہے نا اللہ نے. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جا بجا یہی کہا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اچھا عیسیٰ ابن مریم کہا, جا بجا یہی کہا, یہی کہا, یہی کہا, تو پھر وہ باپ کیوں نہیں نام ہے؟ کہنے لگا قرآن کہتا ہے ان کا باپ نہیں ہے. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یہاں لکھ کے دے, جو بندہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کا فلاں بندہ باپ ہے وہ بندہ کافر ہے. ان کو ڈکٹیشن ہوتی ہے, تجربہ ہمارا, یہ لکھ کے کچھ نہیں دیں گے. کہنے لگا لکھن کی گل نہیں, آپ بتائیں یہ بندے گواہ ہیں. بڑی ہمت ہوئی, بڑا زور لگا اس بات کو منوانے پہ, لیکن وہ نہیں لکھنے پہ آیا. اور اپنے بھی چلے ایسے ہوندے نے مناظرے وچ بہ جاندے نے, لیکن پتہ انہاں نوں نہیں ہوندا. وہ پھر آپ ہی تنگ او جی تسی کیوں اس گل تے ضدے پے ہو, نہیں لکھدا تے نہیں تسی گل کرو. میں کہی تے تہاڈا چلا پن اج تک اس مسئلے نوں لے کے بہ گیا. تھوڑے سے غیرت ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی. تو اپنوں پہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے, جو سننے سنانے والے سال گئے ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. خیر بات ہے بالکل ان شارٹ کرتے ہوئے اس نے کہا جی حضرت عیسیٰ کا والد کوئی نہیں ہے, جو کہے میں آپ سے اقرار کرتا ہوں وہ کافر ہے, وہ قرآن کا دشمن ہے. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا بالکل. میں نے روحانی خزائن نکالی, روحانی خزائن کی جلد اور صفحہ 350 نکال کے سامنے. میں نے کہا یہ مرزے کی کتاب ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا یہ مرزا نے لکھا ہے, جو بندہ یوسف جو تھا نجار حضرت عیسیٰ کا باپ تھا. یوسف نجار حضرت عیسیٰ کا باپ تھا. میں نے کہا اپنے بقول کہہ ایک کذاب کافر جھوٹا ہے. تو نے کہا مانا قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں. مرزا کہتا ان کا باپ یوسف ہے, ان کے بھائی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, سگے بھائی ہیں. میں نے کہا ولن ہے تو مان, زمیں جنبد نہ جنبد, خدا کی قسم پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ایک ہی بات پہ کھڑا کرتے ہیں, اے مرزے کو جھوٹا منوانے کے لیے لمبی چوڑی حدیثیں اور لمبے چوڑے آیات کو حفظ نہ بھی کیا جائے تو 2 جمع 2 4 سے مرزا قادیانی کا کفر واضح ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ خنزیر اعظم ہے, یہ بد گفتار لعنتی کردار, عرضہ سرائی میں منہ زور, نبوت کا چور, جھوٹ کا مجسمہ, انگریز کے بوٹ کا تسمہ,
نامہ خواہشات کا بندہ سوچ کا گندا عادات جنون فطرت رزین بد شکل کوتا عقل مکروہ خدو خال بے ڈھنگی چال ایک آنکھ سے کانا کفر میں سیانا دل سیاہ ضمیر تھا افرنگی کا غلام